بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جانب سے چاہت کا اشارہ ہو ہی جاتا ہے، کسی جانب سے چاہت کا اشارہ ہو ہی جاتا ہے، محبت تو نہیں ملتی گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ تیرے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے مگر ہمدم، تیرے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے مگر ہمدم، جو ہم سے دور رہتا ہے ہمارا ہو ہی جاتا ہے۔ محبت ہو تو ہستی کے تقاضے تک بدلتے ہیں، محبت ہو تو ہستی کے تقاضے تک بدلتے ہیں، طلب ہو تو سمندر بھی کنارہ ہو ہی جاتا ہے۔ ان اشعار کے تخلیق کار پروفیسر ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار صاحب، پروفیسر اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور، اور ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انور علی صاحب، پروفیسر اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی۔ پروفیسر ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار کی شناخت کے کئی حوالے ہیں۔ ان کی دلکش شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورت اور دلاویز شاعری، علاوہ ازیں ان کی نثر بھی انہی حوالوں میں سے ایک ہے۔ وہ بہترین شاعر ہیں، بہترین نقاد ہیں، بہترین انسان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب بہترین افسانہ نگار بھی ہیں، کیونکہ شاعری میں ایک تجربے کے بعد، تجربے سے میری مراد ان کا نیا مجموعہ کلام غزل کروٹ بدلتی ہے جو حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ اس مجموعے میں انہوں نے غزل میں تجربات کیے ہیں۔ ان تجربات پہ ہم ان سے پھر انشاءاللہ کسی نشست میں بات کریں گے، لیکن آج ان کی طرف سے تحفتاً مجھے دیا ہوا یہ افسانوی مجموعہ جو کچھ دن پہلے منظر عام پہ آ چکا ہے، آج اسی مجموعے جس کا نام ہے آخری افسانہ، اس میں جو افسانے ہیں ان کی جو فکر ہے اور جو فن ہے، اس کے بارے میں اور اس مجموعے کے تعارف کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ تو آئیے پروفیسر ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ کا جو سب سے بڑا حوالہ تھا آپ کی شناخت کا، آپ کی شاعری، اور پھر شاعری میں جو آپ کا بڑا حوالہ جسے آپ نے بہت زیادہ توجہ سے پیش کیا، آپ کی رومانوی شاعری ہے، جس پہ نادرن یونیورسٹی سے ایم فل کا کام ہوا ہے، پشاور یونیورسٹی سے ایم اے کے لیول پہ، ایم فل کے لیول پہ کام ہوا ہے، اور وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد سے آپ پہ پی ایچ ڈی اور ایم فل دونوں سطح کے کام ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام مقالوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کے جو رومانوی حوالے ہیں وہ زیادہ پیش کیے گئے ہیں۔ آپ کا یہ جو افسانوی مجموعہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا یہ بھی اس تسلسل ہے؟ رومان چونکہ زندگی کا بنیادی حوالہ ہے، آپ رومان کو ہٹا دیجئے گا زندگی ختم ہو جائے گی۔ ممتا رومان ہے، باپ کی محبت رومان ہے، بیوی کا رشتہ رومان ہے، کتاب رومان ہے، صبح کا طلوع ہونا رومان ہے، شام کا نازل ہونا رومان ہے، ستاروں کا چمکنا رومان ہے۔ زندگی کا ایک بھی حوالہ ایسا نہیں ہے جو رومان کے بغیر اپنی تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، اور چونکہ یہ شاعری ہے تو اس کا جو خارجی پیرایا ہے، جو ہیئتی سلسلہ ہے، وہ رومانی ہوگا، اور اس رومان کے اندر زندگی بڑی سہولت کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ آپ نے بہترین کو ایک پورے تواتر کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو
کہ میری تفصیل، میری وضاحت اس بہترین کی نفی نہ کر دیں۔ تو یہ کہ بس زندگی میں اگر یکسانیت ہو تو زندگی جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ یکسانیت خود جمود کا نام ہے، تو اس جمود کو توڑنے کے لیے فطرت نے یہ انتظام کیا تھا کہ شاعری کے مجموعوں کے بعد ایک افسانوی مجموعہ بھی آئے۔ دونوں کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ ہے، لمحوں کے ساتھ ہے، ساعتوں کے ساتھ ہے۔ ان ساعتوں کو معتبر بنانا ہے اور معتبر زندگی کے حوالے سے اپنے آپ کو اپنا تعارف کروانا ہے، اپنے نام کو زندگی کے ماتھے پہ کسی داغ کی طرح تو نہیں، ایک خوبصورت ستارے کی طرح سجانا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، انسان کے اندر یہ طلب ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، اور اہل قلم جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں تو وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ زندگی ان کے حصے کی زندگی بھی قارئین کی ہے، ان کے عوام کی ہے، ان کی قوم کی ہے، ان کے لوگوں کی ہے۔ تو اسی احساس نے اس مجموعے کو جنم دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ آپ نے بہترین کی بات کی کہ کہیں یہ اس بہترین کی نفی نہ کر دے، تو یہ تو زبان خلق ہے اور لوگوں کی آراء ہے۔ میں اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ جو افسانوی مجموعہ آخری افسانہ بالکل چند دن پہلے منظر عام پہ آیا ہے، اس میں جو افسانے ہیں زندگی کے واقعات سے افسانے کا مواد کشید کر کے اسے فن کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ تو ان واقعات کو افسانے کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے آپ جس کیفیت سے گزرے ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ شریک کر دیجئے۔ طارق صاحب، کوئی بھی تخلیقی لمحہ ہو، منثور ہو، منظوم ہو، وہ اذیت کا حامل بھی ہوتا ہے اور لطف کا حامل بھی ہوتا ہے۔ اس کی اذیتیں لطف سے ماورا نہیں ہوتی، مبرہ نہیں ہوتی، اور لطف اپنے اندر انسان کی اذیت رکھتا ہے، معاشرے کی اذیت رکھتا ہے۔ حالات جس طرح رخ بدلتے ہیں، اور رخ بدلنا بھی ایک اذیت ہے۔ زندگی کے جتنے المیے ہیں وہ بھی اذیتوں کے حامل ہیں۔ تو ان تمام حوالوں کو جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جو دنیا میں موجود ہیں، ان کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نئی شکل میں قلم کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ تو ایک حد تک تو اس میں انسانی ارادے کا عمل دخل ہوتا ہے، اور بڑی حد تک یہ قدرت انسان سے یہ کام لیتی ہے۔ بعض چیزیں لاشعور میں بھی نہیں ہوتی لیکن انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو افسانہ لکھنے کے دوران مجھ پہ یہی راز منکشف ہوتے رہیں کہ جو کچھ میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ مجسم ہو کر افسانے کی صورت میں وہ سب کچھ ڈھل رہا ہے۔ عالمی سطح پر انسان جس انتشار کا شکار ہے، اپنی شناخت کو رہا ہے، اپنی تہذیب سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، اپنے مذہب سے، اپنے عقیدے سے، اپنی شخصیت سے الگ ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑے المیے ہیں۔ اس قدر تنہا ہو چکا ہے کہ آئینے میں بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا، یا یہ کہ آئینہ بھی اس سے گریز کرنے لگا ہے۔ تو یہ تمام مسائل تھے، خواتین کے حوالے سے، گھریلو زندگی کے حوالے سے۔ انسان جہاں جہاں بھی بستا ہے وہاں وہاں تکلیف اور دکھ کا شکار ہے۔ تو وہ چیزیں میرے سامنے تھیں اور خود بخود افسانوی صورتوں میں ڈھلتی رہیں۔ تو کچھ تو تائید غیبی میں سے کہہ سکتا ہوں، اور کچھ یہ کہ ایک عمر کا تجربہ تھا، جو غزل کا تجربہ تھا، جو غزل کا ہنر ہے وہ افسانے میں بھی کام آتا رہا ہے، اور
میں خوش ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے کم از کم ایک تخلیقی اطمینان مجھے حاصل ہوا ہے، اور باقی فیصلہ تو ناقدین کریں گے، اہل نقد و نظر کا کام ہے، لیکن میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، سچائی ہے، اور اس سے اختلاف ممکن ہے لیکن اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس مجموعے میں متعدد افسانے شامل ہیں، لیکن کوئی ایسا افسانہ جو آپ کو اس مجموعے میں سب سے زیادہ پسند ہو اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاصل تخلیق ہے، وہ کون سا افسانہ ہے؟ یہ کہ جس طرح زندگی انسانی دل کی دھڑکنوں سے عبارت ہے، تو یہ کہنا کہ کون سی دھڑکن زیادہ اہم ہے تو بہت مشکل ہے، لیکن مختلف اوقات میں مختلف افسانے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک افسانہ بہت اچھا لگا اور وہ ہمیشہ ایسا ہوگا، یا بعض اوقات ایک افسانے کا تاثر زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن جب اگلی نشست میں اسے پڑھتا ہوں تو زیادہ مزہ دیتا ہے وہ افسانہ۔ تو یہ کیفیتیں ہیں، مد و جزر کی سی کیفیت ہے، اور کسی ایک افسانے کو میں نمائندہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں نقاد کا کام اور ذمہ داری سر انجام نہیں دینا چاہتا، یہ کام میں نے ناقدین کے سپرد کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار صاحب کی رفیقی کار استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر انور علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار کے مجموعے آخری افسانے کے حوالے سے ان سے بھی 2-3 باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر انور علی صاحب۔ شکریہ طارق صاحب۔ ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار صاحب کا افسانوی مجموعہ آخری افسانہ کے نام سے ہے، تو خدا کرے کہ یہ آخری مجموعہ نہ ہو۔ آخری افسانہ تو نام رکھا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا اپنا ایک الگ پس منظر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ اظہار صاحب کی یہ تخلیق کا یہ جو تخلیقی تسلسل ہے یہ جاری رہے، اور اسی طرح مزید افسانوی مجموعے جو ہے وہ سامنے آتے رہیں، اور زندگی جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں زندگی جو ہے مختلف کروٹیں لیتی رہی ہے۔ تو یہ جدید دور کے جدید مسائل جو ہیں وہ اس افسانوی مجموعے میں اور اس کے اندر جو افسانے ہیں ان میں جدید دور کے جدید مسائل جو ہیں ان کو سامنے لایا گیا ہے۔ اس میں وہ جو مابعد جدیدیت کے جو عناصر ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک دور جدید دور بھی گزر چکا ہے، اب مابعد جدید دور شروع ہو چکا ہے۔ عالمی تناظر میں بھی زندگی جو ہے وہ ان کے اقدار بدل رہے ہیں، لوگوں کے رویے بدل رہے ہیں، لوگوں کے مسائل جو ہے وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان افسانوں کے اندر ایک نیا دور جو ہے وہ اور اسی نئے دور جو ہے اس کے مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید پھر بحث کریں گے، اور چونکہ وقت کم ہے جا رہے ہیں ہم، تو انشاءاللہ پھر اس پہ مزید ڈسکشن بھی کریں گے، اور اللہ کرے کہ ڈاکٹر اظہار صاحب جو ہیں ان کی تخلیقات جو ہے وہ ان کا یہ تسلسل اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر انور علی صاحب۔ اظہار صاحب کا یہ مجموعہ یقیناً جدت اور روایت دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں فن کو دیکھا جائے تو اس میں روایت کو اور جہاں جہاں سے
ڈاکٹر ظاہر اللہ اظہار صاحب کو لگا ہے کہ یہ تحریکی عناصر افسانے کے لیے مفید اور معتبر ثابت ہوئے ہیں، ان کو لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جدید فکر ہے اس کو بڑی خوبی کے ساتھ افسانے کے سانچے میں سمویا ہے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر ظاہر اللہ اظہار صاحب کا یہ اب جو افسانوی سفر شروع ہوا ہے اس میں مزید ترقی ہو اور اس کا یہ جو تسلسل ہے وہ جاری رہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ناظرین کرام، اسلامیہ کالج کی رومان پرور فضا ہے، ارد گرد سے پرندوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، عصر کا وقت ہے اور رومانیت کے عناصر ٹپک رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر ظاہر اللہ اظہار صاحب کے مجموعہ کلام پر مزید پروگرامز کریں گے اور اس میں تبصرے پیش کیے جائیں گے ان کی تخلیقات پہ، ہر ایک کتاب پہ انشاءاللہ ایک الگ پروگرام اور ایک الگ تبصرہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔